کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی. تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے. جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں بھائی یہ سرو سر ڈرامہ ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی. تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے. جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں. میں کہ نہیں، وہ میرے دل کو ایمان کو ویسے بھی ٹیش پہنچی تو میں ادھر سے غصے سے اٹھا. میں کہ نہیں، میں نہیں بتاتا، یہ اپنے گھر کا معاملہ آپ خود بتائیں. لیکن پھر دوبارہ اس کی والدہ نے مجھے کہا بھائی اس طرح کریں، تنویر اطاری کے ابو کو بھی ساتھ لے جائیں، وہ بھی اتنے میں اندر آ گئے چائے پینے کے لیے. ان کی والدہ نے کہا حاجی صاحب آپ ادھر سے چائے لیں، ادھر جا کے تنویر کو جگائیں. پہلے تو میں نے تنویر کا دروازہ کھڑکایا، 7:30 کا ٹائم تھا. میں نے تنویر کو بتایا یار آپ کے گھر یہ تو آپ نالین تصور کرتے ہیں، آپ صبح کی نماز بھی نہیں ادا کرتے. اس کے اوپر غصہ کیا، وہ آنکھیں ملتے اٹھا بولتا ہے کیا بات ہے. میں کہا یار یہ دوسرے کمرے میں آئے، کیونکہ اس کمرے میں اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی، وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا، اس کو اندر لے گئے ہیں. جس وقت وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر اطاری ایک چارپائی پہ تھے اور سامنے والی چارپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا. تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے. میں نے اس کو بولا بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں، آپ کو ابو جان. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ بالکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں. میری ان سے کوئی دعوت نہیں تھی، ان کے گھر کھاتا پیتا تھا. تو میں نے بولا چاچو جان آپ تنویر کو بتائیں، آگے میں ڈسکس کروں گا. تو تنویر نے بتایا، وہ چاچا عبدل نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سیما بہن کہہ رہی ہے بھئی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہا تھا. بس کیا جو کچھ ہو گیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چگا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں اور آپ ابھی آئے ہیں، درزیوں کا کام کرتے ہیں. آپ اس طرح کریں، یہ اس مشکلے کو رہنے دیں، ابھی آپ درزیوں کا کام کریں. جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے. ٹائم تقریباً 8 ہو گئے اس ڈسکس میں اور باہر آدمی نالین مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے. ہم آہستہ سے بات کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا. تو تنویر اطاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہا تو ہے، اس کا آگے سے کیا کرنا ہے. یہ تنویر اطاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہا تھا اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے. اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے. میں نے اس کو اپنے شارٹ الفاظ میں فوراً جواب دیا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی باہر آدمی آئے ہوئے ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کی بےزتی ہے. آپ اس طرح کریں، آج لوگوں کو یہ نالین مبارک دکھائیں اور رات کو 12 بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا، آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں. جس وقت آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے پہلے ایک دفعہ آپ نے کوڑ چلایا نا جھوٹ، یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے بھائی ادھر نالین مبارک بن گیا. تو صبح ایک الفاظ بتانا یار ادھر پانی آ گیا رات کو، تو یہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ نالین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں کیا اس نے؟ نہیں، اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کریں گے. مان گیا تنویر مان گیا بھائی ہم اس طرح کریں گے. ایک دوست کو فون کیا یار تنویر تو ابھی نہیں آیا، وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً 3 بجے آ گیا، وہ نالین پا کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا، اس کو یہ پکا مضبوط بنانا جاتا ہے. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا، بھائی اس کو فون پہ بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا، یہ تو سروسات تو انہیں رسالت ہے. لیکن اس نے میری بات نہ مانی. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا، اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا. تنویر اطاری کے گھر سے 5 گھر دور، تنویر اطاری کے گھر سے 5 گھر دور ایک اور رہائشی ہے جس کا نام ہے بشیر. اس کے گھر کے اندر بھی بالکل جیسا نقش تنویر اطاری کے گھر میں ہے، سیم وہی نقش 5 گھر دور بشیر کے گھر میں ہے. تو اس سے جا کر پوچھا گیا کہ یہ نقش کیسا ہے؟ یہ تو سیم ویسا ہی نقش ہے جیسا تنویر اطاری کے گھر میں. کہا حقیقت بات ہے، ہم نے یہاں پر ایک حلوے کی دیگ پکائی تھی، اس کے بعد چولہا ہم نے مٹی ڈال دی، بند کر دی. پورے سال بارش نہیں ہوئی، اب بارش ہوئی ہے تو چونکہ یہ جگہ کھودی گئی تھی، بارش پڑنے سے وہ تھوڑی سی باقی جگہ سے نیچے ہو گئی اور یہ نشان واضح ہو گیا. انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے کہ یہ نالین مبارک ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ کوئی نالین نہیں ہے، یہ دیکھ کے چولہے کا نشان ہے. صاحب آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان، یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے، وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی، یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی بالکل اسی
طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے، تو یہ کیسے بنا؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے، اس کی شادی تھی، ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا، تو اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا. ابھی بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گئے. کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے خیال 10 دن پہلے. جی. اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے، بالکل نہیں. اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی. آپ نے نشان دیکھا جی، یہ بشیر صاحب کا گھر ہے، اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے، کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے. اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرنس نظر نہیں آ رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلریڈی تھی، شیپ کو چینج نہیں کیا گیا. سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمام عقیدے آپ تصویریں بھی اس کی دو طرح کی تصویریں ہیں. ایک تصویر دوسری سے بالکل مختلف ہے. ایک صاف نظر آ رہی کہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے باقاعدہ لکیریں لگا کر، اور دوسری تصویر عین موقع کی ہے، جتنا وہ دیگ کا کڑا ہوتا ہے اتنا وہ، اور جتنی لکڑیاں ڈالنے کی جگہ ہے اس کو اتنا بڑا نشان بنا دیا گیا. جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک سٹال میں پہلے تصاویر دکھائی تھی، یہ ایک تصویر ہے اور یہ ساتھ والے سٹال پہ تصویر ہے. ان تصاویر میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے یہ والی تصویر، اس میں آپ اس کی اس حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں، اور اس دوسری تصویر میں آپ اس کی اوپر والے حصے کی وڈتھ دیکھ سکتے ہیں. ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. یہ تمام عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، توہین رسالت ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کبھی کہ طاہر القادری صاحب کے پاس کراچی میں آگے روٹی مانگی، ہوٹل مانگا، ٹکٹ مانگا، واپسی مدینہ جانے کے لیے بائی ایئر ٹکٹ مانگا. اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا. فرماتے ہیں اہل پاکستان نے مجھے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی. یہاں کے دینی ادارے، دینی جماعتیں اور علماء، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی. ان کی دعوت پر میں یہاں آیا تھا، اور مجھے بلا کر دعوت دے کر انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی. اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں. ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی. یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی قدر نہیں کی، کوئی اہتمام نہیں کیا، میزبانی نہیں کی، اور مجھے بڑا دکھ پہنچایا. میں اب دکھی ہو کر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. اس لیے میں لوگوں سے نہیں ملا، میں اب پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں. بس میں یہ بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر جاتا ہوں، قدمین شریفین پکڑ لیتا ہوں، سمٹ جاتا ہوں، چومتا ہوں، روتا ہوں، چیختا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے. پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے، نظر ثانی فرمائیے فیصلے پر.